دیکھیے عشرۃ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں 10۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جو شروع کے 10 دن ہیں ان کو عشرہ اول یعنی پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، اور جو بیچ کے 10 دن ہیں درمیان کے ان کو عشرہ ثانی یعنی دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے، اور جو آخر کے 3 دن ہیں 10 دن ہیں ان کو عشرہ ثالث یعنی تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں عشروں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے میں رحمت کی دعا پڑھنی چاہیے، دوسرے عشرے میں مغفرت کے کلمات پڑھنے چاہیے، اور تیسرے عشرے میں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا ہو۔ تو پہلے عشرے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ رب اغفر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دیجئے، وارحم، اور اے اللہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی جو درمیان کے 10 دن ہیں ان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مشکات المصابیح کی ایک روایت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے، لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، القیوم، جو تمام چیزوں کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ دوسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا عشرہ یہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی مشکات المصابیح کی ایک روایت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ یقیناً آپ معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ فاعف عنی، لہذا اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ 3 دعائیں رمضان المبارک کے تینوں عشروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی دعا قرآن کریم کی آیت ہے، اور جو دوسرے اور تیسرے عشرے کی 2 دعائیں ہیں یہ دونوں دعائیں مشکات المصابیح میں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس لیے اس مہینے میں اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، یا چلتے پھرتے جو بھی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کا بھی خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے۔